اپنے گھر سے چلا مسجد کے ارادے سے، جو ہی گھر سے قدم پائے رکھا اس کی نیکیوں کا میٹر چل پڑا، اس کی نیکیاں فرشتے اس کے نام اعمال کے اندر درج کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا مقدس گھر ہے، پھر اس گھر میں جب بیٹھے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا پھر نیکیوں کا کتنا ثواب ہوگا۔ یہ تو مسجد کی شان ہے کہ جب مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے تو نیکیاں تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جس وقت مسجد کے اندر داخل ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے اندر کی جانے والی عبادت کا اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت مسجد ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عُرِضَتْ عَلَيَّ اعمال امتی حسنها وسیئها، مجھ پر میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے، کہ میری امت نے اچھے کام کیے وہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے۔ حضور نے فرمایا اگر ان سے برے کام ہوئے وہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے احوال سے بے خبر ہے، بلکہ اپنی امت کے اچھے اور برے اعمال کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو یہی میرا گناہ حضور پر پیش کیا جائے، تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ میرے برے اعمال کی وجہ سے افسردہ نہ ہو جائے۔ امتی اگر نیک کام کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس اعمال کو جب فرشتے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے فلاں فلاں نیکیاں کی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسکراتا ہے کہ میرے امتی جو ہیں وہ میرے بعد اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال اچھے اور برے پیش کیے گئے، فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کے اچھے اعمال سے تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا پایا، کہ جو اچھا عمل تھا کہ مسلمان کو تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب مسلمان کی شان دیکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چیز جو راستے کے اندر موجود تھی اس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی تھی، تو جو مسلمان ہے اس کو یہ بھی برداشت نہ ہوا یار یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف ہوگی، تو لہذا میں اس چیز کو کیا کر دیتا ہوں، راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اعمال میں سے خوبصورت ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو پہنچنے والی جو تکلیف ہے راستے میں، مسلمان اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ اب یہ حدیث بڑی جامع ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ راستے میں جا رہا ہے کوئی ایسی تکلیف دہ شے ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، یا بندے کو یہ پتا ہے کہ فلاں بندہ اس کو میں کسی چیز کے بارے میں آگاہ کروں، اگر میں نے آگاہ نہ کیا تو وہ فلاں مصیبت کے اندر پھنس سکتا ہے، وہ فلاں مصیبت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی اگر وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو بتا دے کہ اس کام سے تو احتیاط کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ سب سے بہترین اللہ کے حضور یہ عمل ہے کہ مسلمان کو جس کام سے تکلیف ہوتی ہے مسلمان اس چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَجَدْتُ فِي مَصَاوِي أَعْمَالِهَا اللُّخَاعَ، حضور فرماتے ہیں اور ان کے برے اعمال میں سے اس تھوک کو پایا جو مسجد میں ہو اور دفن نہ کیا جائے۔ اب پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا، مسجدیں کچی ہوتی تھی، کچے فرش ہوتے تھے، مٹی کے فرش ہوتے تھے، اور اگر کوئی بندہ تھوک مسجد کے اندر پھینکتا تھا، طریقہ کار ہوتا تھا حدیث پاک کے مطابق کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ مسجد کے اندر گندگی کا سلسلہ۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ برے ترین اعمال میں سے ہے کہ کسی نے مسجد کے اندر تھوکا اور تھوکنے کے بعد اس کے اوپر مٹی نہ ڈالی، اس کو دفن نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے مسجد کا خیال رکھنا حضور کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے۔ آج کچھ لوگ مسجد کے واش روم استعمال کرتے ہیں، مسجد کے وضو خانے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے اگر ہمارے منہ سے بلغم وغیرہ نکلتی ہے تو ہمیں چاہیے اچھے طریقے سے اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو بہایا جائے تاکہ وہ مسجد کے وضو خانے میں نظر ہے۔ ظاہر بات ہے مسجد کے وضو خانے کے اندر نظر آئے گی تو بیٹھنے والے کو کیا محسوس ہوگی؟ حقارت محسوس ہوگی، اس کا دل جو ہے اس سے نفرت کرے گا۔ اسی طرح وضو کے جو واش روم ہے کوئی بندہ جاتا ہے اس کے لیے یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح اپنے گھر کے واش روموں کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے کہ گھر کے واش روموں کے اندر بدبو نہ آئے، اسی طرح مسجد کے بیت الخلاء کے اندر اس کی بدبو کو ختم کرنا، ناپسندیدہ چیز کو دور کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کتنا محبوب ترین عمل ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ بندہ کبھی نہ یہ سوچے۔ حضور نے فرمایا یہ برا ترین عمل ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر گند ڈال کر چلے جاتا ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ مسجد کی حفاظت ہر بندے کی ڈیوٹی ہے۔ آج کل گرمیوں کا جب موسم ہوتا ہے پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پنکھا چل رہا ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھ کر چلا گیا، وہ پنکھا اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ پنکھا کس نے بند کرنا ہے، مسجد کی انتظامیہ نے بند کرنا ہے یا مسجد کے مؤذن نے بند کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو رہنمائی فرمائی کہ ہر وہ چیز جو مسجد کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جس سے مسجد کا نقصان ہو، جس سے مسجد کی شان کے اندر کمی واقع ہو، ایسے کام کا خیال رکھنا ہر نمازی کے لازم و ضروری ہے کہ مسجد کا جو تنکا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانہ اقدس کے اندر ایک بوڑھی خاتون مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو۔ یہ حضور کو پتا ہے کہ جو مسجد کے اندر جھاڑو لگانے والا اس کی شان کیا ہے۔ آج ہم نے اس چیز کی اہمیت بھی ختم کر دی، جو اہمیت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں، کوئی ایک معمولی سی عورت تھی، کیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا، صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ وہ خاتون کہاں چلی گئی جو مسجد نبوی شریف کے اندر جھاڑو دیتی تھی؟ تو نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گئی ہے۔ کہتے نبی علیہ السلام غصے کے اندر آئے، جلال کے اندر آئے۔ حضور نے فرمایا اس کے انتقال ہوا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے خبر کیوں نہیں دی؟
صحابہ کہتے ہیں نبی اسلام نے صحابہ